أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ فرسٹ لینگویج اردو او لیول کے لیے ہم جو مشق کرتے ہیں اپنی آگے ترقی کے لیے، تو اس کے لیے ایک پیپر لیا ہے۔ یہ بچوں میں جون 19 کا پیپر ہے، اور یہ 1 گھنٹہ 30 منٹ کا اس کا ٹائم ہے، اور اس کے مارکس ہوں گے تقریباً 50 مارکس۔ ادھر میں لکھنا بھول گئی ہوں، تو میں ابھی بعد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے مارکس کتنے ہوں گے۔ ہاں جی، 50 اس کے نمبر ہیں، کل نمبر اس کے 50 ہیں بچوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے کرنا ہے اس کو۔ یہ پارٹ 1 ہے بچوں، یہ پارٹس میں ہوگا۔ تو پارٹ 1 ہے ریڈنگ، آپ نے پڑھنا ہے عبارت کو، اور اس کے بعد یہ دیکھیے سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھیے، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ بچوں میں نے پہلے بھی آپ کو جب تعارف دیا تھا تو وہاں پر یہ آپ کے سوال میں لکھا ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ سوال پڑھے بغیر جلدی سے آپ نے عبارت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور نیچے جا کے سوالوں کے جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں دینے ہیں۔ یہاں پر صرف میں نے نشان لگائے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کہ یہاں سے یہاں تک یہ جواب ہو سکتا ہے۔ اب ان جوابوں کو آپ نے اپنے الفاظ میں کیسے لکھنا ہے، یہ آپ کی مہارت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا موضوع ہے بچوں عبارت کا، کھیل۔ اچھا، کھیل ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھیلوں سے نہ صرف ہمارے جسم کی ورزش ہوتی ہے بلکہ اس سے دن بھر کی ذہنی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ بچوں میں پیراگراف یہاں رکھ رہی ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کے سامنے ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اسٹل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں یہاں تک، یہ نیچے بھی ہے، یہ نیچے، یہ یہاں تک بچوں، یہ دیکھ لیجئے، یہ تیسرا اگلے پیج کا یہ والا حصہ یہاں تک ہے، اور سوالات کے جوابات کا میں نے نشان لگایا ہوا ہے، لیکن آپ نے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اپنے الفاظ میں دینے ہیں۔ آئیے دیکھیں ہم اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ عبارت جیسے آپ نے پڑھ لی ہوگی، پہلے بچوں آپ نے اطمینان سے عبارت پڑھنی ہے کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی تو اس سے زیادہ وقت لگے گا، اور آئندہ اگر ہو سکا تو میں آپ کو پہلے پڑھ کر بھی سنا دیا کروں گی۔ ابھی ہم یہ جلدی سے کام کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ پیپر کرنا کیسے ہے۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ دوبارہ انہوں نے رپیٹ کی ہے، یہ بات آپ قابل غور ہے، اور اسی کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ ہر سوال کے بعد مارکس لکھ دیے گئے ہیں، یعنی سوال کے سامنے اس کے نمبر لکھے ہوں گے۔ سوال نمبر 1 ہے بچوں، پہلے پیراگراف کے مطابق کھیل ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، 3 باتیں لکھیے۔ یہ 3 نمبر کا ہے تو 3 باتیں لکھنی ہیں۔ آئیے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو سالو کرتے ہوئے ان کی کون کون سی باتوں کو اپنے الفاظ میں ڈھالا۔ یہ دیکھیں، کھیلوں سے نہ صرف ہماری جسم کی ورزش ہوتی ہے بلکہ اس سے دن بھر کی ذہنی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے۔ کھیل ہماری روزمرہ کی مصروف زندگی میں کچھ لمحوں کے لیے ایک خوشگوار تبدیلی لانے کے علاوہ، یہ دوسری ہوگی، ہمیں خوبصورت زندگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 1 کا جواب ہے، اس کو ہم نے اب اپنے الفاظ میں کرنا ہے، اور 3 پوائنٹس ہم نے اس کے بنانے ہیں کیونکہ یہ 3 نمبر کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے کیا۔ کھیل سے جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے، کھل جانا جسم کا، فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جسم میں لچک پیدا ہو جاتی ہے، آپ جلدی سے اٹھتے ہیں، جلدی سے کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے دوڑ لگائی ہو تو آپ رکتے ہی نہیں۔ آپ نے ننھے بچوں کی بریک میں دیکھا ہوگا کہ جب ان کی بریک ختم بھی ہو جاتی ہے تو ان کے منہ سرخ ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دوڑنے سے وہ نہیں ہو رہے ہوتے، رک نہیں رہے ہوتے، تو اس لیے وہ اتنی لچک ان کے جسم میں آ گئی ہوتی۔ لیکن اگر وہ 5 پیریڈ تک بیٹھے رہے ہیں تو وہ بریک میں باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے اندر ہی رہنا ہے، لیکن جیسے ہی باہر وہ کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خود بھی رکنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ چاق و چوبند ہوتا ہے جسم کا کھل جانا، اس میں لچک پیدا ہو جانا، ہوشیار ہو جانا، ہاتھ بازو پورے آپ توانائی سے ہلا سکتے ہیں۔
اس کے ہمراہ ذہنی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ تھکاوٹ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اٹھتے ہیں تو جب تک وضو کر کے نماز کے لیے تیار نہیں ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی میں تھوڑی دیر سوؤں گا، ابھی میں تھوڑی دیر سوؤں گی، تو وہ پھر ختم ہو جاتی ہے چیز جیسے ہی آپ تھوڑی سی فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ورزش بھی اسی ورزش کے لیے بھی کھیل بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ بیڈمنٹن لے لیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کھیلتے ہیں تو آپ ہنسنے لگ پڑتے ہیں، آپ شاٹ اچھا والا لگانے لگ پڑتے ہیں، کبھی آپ کو جھکنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو اٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جاتی، ذہنی تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ روزمرہ مصروفیت میں کھیل دل کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، یہ انہوں نے اوپر پوائنٹ آپ نے پڑھا تھا نا، اور انسان اپنے اندر ایک خوشگوار احساس کو پروان چڑھتے محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ بیڈمنٹن کھیل کر دیکھیے گا تو پھر آپ کو جو احساس ہوگا تو یہ آپ کو یہ جملہ پھر یاد ہو جائے گا۔ آگے دوسرا سوال ہے، عبارت کے مطابق کچھ ممالک میں کھیلوں کو اہمیت نہ دینے کی کیا وجوہات ہیں؟ 2 باتیں لکھیں۔ اچھا اوپر چلتے ہیں، ہم نے دوسرے کا نشان لگایا ہوا ہے تو دوسرے کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے دوسرے کے لیے۔ کچھ ممالک میں کھیلوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی اور نہ ہی کھیلوں کے فروغ کے لیے کوئی سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کی وجہ مالی مشکلات اور حکومتوں کی لاپرواہی خیال کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کے پہلے تو ایک یعنی امپورٹنس ہی نہیں ہے کھیل کی، کام میں لگے رہو، کام کرتے رہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی آبادیوں کے نزدیک پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں، فٹ بال ہوتا ہے، والی بال ہوتا ہے، تو لڑکے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اتوار کی صبح کو لڑکے صبح سویرے نکل جاتے ہیں اور سارا دن کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نہ، کیونکہ اس کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی یا ان کی گھر کے بچوں کے مالی مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں خرید نہیں سکتے، کٹ نہیں خرید سکتے، بیٹ بال نہیں خرید سکتے، ریکٹ نہیں خرید سکتے، تو وہ یہ جو مالی مشکلات پیش آتی ہیں اس وجہ سے بھی کھیلوں کو کی طرف سے لاپرواہی ہوتی ہے، کھیل نہیں کھیلنے کی طرف راغب ہوتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے کھیل کھیلتے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، وہ دوستوں کو دیکھتے ہیں میدانوں میں، ان کو نظر آتے ہیں لوگ کھیلتے ہوئے تو وہ کھیل کھیلتے ہیں، چاہے ان کو کسی سے مانگ کے ہی کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے حصہ لینا پڑے۔ تو یہ جو ہے غربت آڑے آتی ہے۔ اور لڑکیاں تو بالکل ہی، جو گھر میں بچیاں رہتی ہیں ان کو تو اگر اسکول کی طرف سے کوئی ہو گیا، کوئی بچہ بہت ہوشیار ہے، آ گیا تو آ گیا، لیکن لڑکیوں کے لیے اس طرح کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے مالی مشکلات ہوتی ہیں گھروں میں بھی اور حکومتی سطح پر بھی، تو اس لیے لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے کو ہم کس طرح کور کرتے ہیں۔ یہ دوسرا بچوں، عبارت کے مطابق کچھ ممالک میں کھیلوں کو اہمیت نہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ملکوں میں کھیلوں کی اہمیت نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے۔ کھیلوں کو ترقی دینے کے لیے اہم نہیں سمجھتے اور نہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ والے کچھ ممالک، بچوں یہاں پر کچھ ممالک لکھا جائے گا، کچھ ممالک کھیلوں کو ترقی دینے کے لیے اہم نہیں سمجھتے اور نہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ حکومتوں کی غیر دلچسپی اور مالی مشکلات کھیلوں کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ یعنی گورنمنٹس جب آتی ہیں تو وہ بھی نہیں سرپرستی کرتی۔ پہلے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اسکولز اور کالجز میں ضرور کھیلوں کا شعبہ ہوتا ہے اور ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں کھیلوں کا سامان پڑا ہوتا ہے اور بچوں کو وہ دیا جاتا ہے جب ان کے گیمز پیریڈ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر جگہ پر یہ سہولت میسر ہونی چاہیے، یہ حکومت کی سرپرستی میں بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کی خود اپنی ذاتی کاوش سے بھی جو نجی سطح پر ہم کھیلوں کو فروغ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کھیلوں کے ایک تو پیسہ نہیں خرچ کر سکتی ہے عوام خود، اور ایک حکومت بھی غیر دلچسپی کا مظاہرہ کرتی اور یہ مالی مشکلات جو ہیں وہ اس راہ میں رکاوٹ بن جاتی۔ تیسرا سوال بچوں، عبارت سے یہ کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ٹیموں پر فخر محسوس کرتے ہیں؟ 3 باتیں لکھیے۔ اچھا تیسرا ہم جاتے ہیں، یہاں پر تیسرا نشان لگا ہوگا۔ کھیلوں کے شوقین اپنی ٹیموں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور میچ کے دن کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو کھیلتا دیکھنے کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کر کھیل کے میدان کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں تک بچوں تیسرا ختم ہو، یہ یہاں تک میرے خیال میں یہاں تک انتظار، یہاں تک میدانوں کا رخ کرتے تک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو سولو کیسے کیا ہے۔ اچھا، کھیلوں کے شائقین میچ کے دن کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، میچ دیکھنے جاتے ہیں اور اپنے کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئی بچوں، انہوں نے کہا 3 باتیں لکھیں، 1 2 اور 3، ٹھیک ہے۔
تو آپ اس کو ڈیٹیل میں بھی اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ یہ میں جب آپ کو پڑھاتی ہوں تو میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ جو میں سولو کر رہی ہوں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں یا آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو بہترین کروایا ہوا ہے تو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آئیے چوتھا کرتے ہیں۔ عبارت میں کھیل کے میدان کی منظر کشی کیسے کی گئی ہے، 4 باتیں لکھیے۔ اچھا اوپر چلتے ہیں، چوتھے کو دیکھتے ہیں۔ چوتھا، یہ چوتھا بچے یہاں پر ہے، میچ کے دوران کھیل کے میدان کا نظارہ بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ پورا میدان رنگ برنگی جھنڈیوں سے بھر جاتا ہے۔ لوگ اپنی اپنی ٹیم کے لیے نعرے لگا کر اور اونچی اونچی آواز میں ترانے لگا کر کھلاڑیوں کا جوش بڑھاتے ہیں۔ میدان میں اتنا شور ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اچھا بچوں، یہ اتنا سادہ زبان میں لکھا ہوا ہے، یا اس کا آپ سوچیں گے کہ میں اس کا کیا آسان کروں، لیکن پھر بھی ہمیں اس کو اپنی زبان میں کرنا ہے۔ ہم نے یہی جملے استعمال نہیں کرنے، ہم نے ان کو اپنے جملوں میں بیان کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چوتھے کو ہم اپنے جملوں میں کیسے بیان کرتے ہیں کہ کھیل کے میدان کی رونق کیا ہوتی ہے۔ میدان رنگ برنگی جھنڈیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ لوگ زور زور سے نعرے لگاتے اور ترانے گا کر کھلاڑیوں کا خون گرماتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہم نے اپنے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ خون گرمانا، جوش دلانا۔ ہر کوئی اپنی طرز پر کھلاڑیوں کو جوش دلاتا ہے جس سے میدان میں خوب شور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ اگر آپ نے گن لینی ہے کہ 4 باتیں ہوئی ہیں تو پھر نہیں تو اس میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ 5واں میں بچوں، عبارت کے مطابق اگر اولمپک کے مقابلے نہ ہوتے تو دنیا کو کون کون سے نقصانات ہو سکتے تھے، 4 باتیں لکھیے۔ اوپر چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اولمپک کا کہاں ذکر ہوا ہے۔ 5ویں میں یہ ہر 4 سال بعد اولمپک کے مقابلے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ ایک شہر میں جمع ہوتے ہیں۔ وہ آپس کے مذہبی اور ثقافتی فرق بھلا کر، یعنی کوئی کسی ملک سے آیا ہوتا ہے، کوئی کسی مذہب کا ہوتا ہے، کسی کا کلچر کسی اور طرح کا ہوتا ہے، رہن سہن، لباس وغیرہ، وہ ان تمام فرقوں کو بھلا کر کھیل میں شرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دوستی اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے شائقین اور کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جس سے اقوام عالم کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اچھا بچوں، اس کو ہم اب 5واں ہے، یہ 5واں ہے۔ اب اولمپک کے بارے میں انہوں نے جو پوچھا ہے سوال، تو اس کو ہم اپنی زبان میں کیسے، اپنے الفاظ میں کیسے کرتے ہیں، آئیے دیکھیں ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں۔ یہ سوال کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ عبارت کے مطابق اگر اولمپک کے مقابلے نہ ہوتے تو دنیا کو کون کون سے نقصانات ہو سکتے۔ اچھا بچوں، انہوں نے سارے مثبت پازیٹیو پوائنٹس بتائے ہیں کہ یہ فائدے ہوتے ہیں کہ لوگ ملتے ہیں، میل جول بڑھتا ہے، بھائی چارہ بڑھتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہاں وہ پوچھ رہے ہیں، ٹوٹلی اپوزٹ سوال انہوں نے کر دیا ہے کہ نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ وہاں تو فوائد بتائے ہوئے ہیں، تو ہم نے اس کو الٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں سوال کو سمجھنے میں اور سوال کا جواب دینے میں۔ اچھا، دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ ایک شہر میں جمع نہ ہوتے تو دوستی اور امن کو فروغ نہ ملتا۔ وہاں پر بتایا نا کہ ملتے ہیں اور یہ ثقافتی اور بھائی چارہ بڑھتا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہم نے اس کا نیگیٹو بتانا ہے کہ اگر نہ ملتے تو کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون کون سے نقصانات ہو سکتے تھے۔ تو دیکھیے، دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ ایک شہر میں جمع نہ ہوتے تو دوستی اور امن کو فروغ نہ ملتا، فروغ بڑھاوا نہ ملتا، یعنی دوستی اور امن آگے نہ بڑھتے۔ شائقین یعنی شوقین جو ہوتے ہیں، شائقین اور کھلاڑی باہم نہ مل بیٹھتے اور نہ ایک بیٹھتے، بچوں یہاں پر یہ ہوگا، اور نہ ایک دوسرے کو جانتے اور سمجھتے۔ یعنی شائقین داد دیتے ہیں اچھے کھلاڑی کو، چاہے وہ آپ کے ملک کا ہے یا نہیں، وہ اگر وہ اچھا کھیل رہا ہے تو پھر شائقین جو ہیں وہ بھرپور اس کو داد دیتے ہیں۔ اس سے اس کے جوش اور جذبہ بڑھتا ہے اور اس کی کارکردگی اور بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی ملک کا کھلاڑی ہے اور کسی اور ملک کے شائقین جو ہیں وہ اس کو داد دے رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ اگر لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہوتے تو اس طرح کسی کھلاڑی کو اس طرح بہت زیادہ داد سمیٹنے کا موقع نہ ملتا۔
اقوام عالم کو حالات کی بہتری کا کوئی موقع نہ مل پاتا، یعنی قومیں آپس میں جمع ہی نہیں ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گی نہیں۔ لوگ مختلف قوموں کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، بھائی چارہ نہیں پیدا ہوگا، دنیا ایک عظیم بھائی چارے سے محروم رہ جاتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سوال کو بچوں جب سوال پڑھنا ہے تو یہ نہیں کہ میں نے ایک بار پڑھ لیا ہے اور میں اس کو سولو کر دوں۔ سوال بہت سوچ سمجھ کر، تفہیم عبارت کے معنی ہے کہ سمجھنا، اور یہ جو 5واں سوال ہے یہ تو بہت ہی سمجھنے کے قابل تھا اور پھر سمجھ کے کرنے کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طرح سے آپ کو فہم ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے سوال پہلے اچھی طرح پڑھنا ہے اور پھر اس کا جواب لکھنا ہے۔ ہوا پر آپ نے سوار ہو کرنی یا یہ کام کرنا، آپ نے بڑی دلچسپی لے کر اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اچھا، چھٹا ہم دیکھے کرتے ہیں، عبارت کے مطابق اگر ٹیکنالوجی اور گاڑیاں نہ ہوتی تو انسانی صحت پر کیا مثبت اثرات ہوتے؟ 3 باتیں لکھیں، مثبت، پازیٹیو، یعنی اچھے اثرات کیا ہوتے اگر یہ ساری گاڑیاں اور دھواں وغیرہ نہ ہوتا، ٹیکنالوجی یوز نہ ہوتی، اتنا پیٹرول اور اتنی چیزیں ایندھن نہ جلتا تو کیا ہوتا؟ آئیے دیکھتے ہیں، یہ ہے کون سا سوال؟ چھٹا، آپ نے یاد بھی رکھنا ہے چھٹا، اور عبارت پڑھ کر، سوال پڑھ کر پہلے جا کے آپ نے ان کو اسی طرح سے انڈر لائن کر کے ان سوالوں کے نشان لگا لینے ہیں۔ یہ چھٹا ہے، یہ میں نے پڑھ کر اچھی طرح سے نشان لگائے ہوئے ہیں، پھر ان کو ہم نے اپنے الفاظ میں کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی جب پیپر سالو کرنا ہے تو یہ پیپر بے شک پرانا ہے لیکن یہ وہی پیٹرن ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ پیپر آپ کو اسی طرح آئے گا، اسی لیے میں نے اس کو منتخب بھی کیا آپ کے لیے، آپ کی تیاری کے لیے۔ اچھا، یہ چھٹا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو کیا مثبت اثرات ہوتے؟ تو یہاں پر انہوں نے برے اثرات بتائے ہوئے ہیں۔ گاڑیوں کے اس دور میں کاہلی کا یہ عالم ہے کہ لوگ چند قدم پیدل چلنا بھی گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ گاڑیاں نہ ہوتی، ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو صحت پر کیا اچھے اثرات پڑ سکتے تھے۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے برے اثرات بتائے ہیں، آپ نے مثبت اثرات بتانے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو پازیٹیو کیسے کرتے ہیں، آئیے چل کر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، عبارت کے مطابق اگر ٹیکنالوجی اور گاڑیاں نہ ہوتی تو انسانی صحت پر مثبت اثرات ہوتے۔ 3 باتیں لکھیں، لوگ کھیلوں اور ورزش کو وقت دیتے، لوگ اپنے کام کاج کے لیے پیدل کام پر جاتے، اور بہت سی بیماریوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سی جو بیماریاں ہیں وہ آلودگی کی وجہ سے ہیں، جو گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے اور بہت سی ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ آنکھیں جو ہم وہ کرتے رہتے ہیں، اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں تو آنکھوں پر کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ پھر ہم کنٹرول میں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھیں، ساری چیزیں اچھی تو نہیں ہوتی، جس طرح والدین جو ہیں آپ کو سلیبس کی کتابوں کے علاوہ اپنی مرضی سے منتخب کر کے رسالے لا کر دیتے تھے، بچوں کے رسالے جن میں اچھا میٹیریل ہوتا تھا تو آپ وہ پڑھتے تھے، اور آپ کو دوسری کتابیں، بڑوں کی کتابیں یا دوسری کتابیں پڑھنے سے منع کر دیا جاتا کہ یہ کتاب آپ کے ابھی لیول کی نہیں ہے، آپ نے ابھی نہیں پڑھنی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ وہی ہے کہ اسی طرح یہ چیز بھی ہے کہ آپ کو جیسے یہ چیزیں ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ یوز کرتے ہیں اس کے آپ کو فائدے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہمارا دماغ اس لیے ہے خالی کہ ہمارے دماغ کو اس کی اسکرولنگ سے بھر دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم کتابیں پڑھیں اور ہم دنیا کی فلاح کے لیے کوئی کام کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کوئی شاعری نازل ہونی ہو، کوئی شاعری اترنی ہو ہمارے دماغ پر اور ہمارے دل پر، اور کوئی ہم نے کتاب لکھنی ہو، کوئی ہم نے بھلائی کا کام سوچنا ہو، جو وقت ہم اس میں کریں تو ہم اس کے قید ہو گئے ٹیکنالوجی کے۔ تو یہ ہے کہ بہت سی بیماریاں، ذہن کی بھی بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ چونکہ ہم ایک طرف کو ایک کلک کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیات سننی کلک کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی آیات ہی آتی جاتی ہیں، تو وہ جو الگریدم جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ آپ کو چلانا شروع کرتے، تو وہ اسی طرح اگر اس کے اپوزٹ آپ جاتے ہیں، کوئی الٹ چیزیں دیکھنی شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتے، تو بہت سی بیماریاں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو بہت سی بیماریوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، سٹریس نہ ہوتا۔ سارا دن اگر دماغ نے سونا ہے رات کو تو ساری رات دماغ جاگے گا تو کیا کرے گا۔ اچھا بچوں، یہ چھٹا ہو گیا، اور یہ 5، 6 اور 7 یہ آپ نے دیکھ لینا کہ یہ 7واں ہے۔
ٹھیک ہے، آپ کی رائے میں کھیلوں کو منفی اثرات سے بچانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عبارت کی روشنی میں 4 باتیں لکھیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے 7واں کیسے سولو کیے، اور 7ویں کو ہم نے سمجھا کہاں سے کہ کہاں پر ہوگا 7واں، یہ 5، 6 اور 7۔ ٹھیک ہے، یہ رومن ہے تو آپ نے اچھی طرح سے اپنے نشان گن کر تو پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کر لیا ہے، اور یہ آگے تک بچوں چلتا ہے یہاں تک، یہ بھی 6 اور 7 کا ہے۔ میچ کے دوران تماشائی جوش سے مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بات کبھی لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ کھیل تفریح کا ذریعہ بننے کی بجائے سیاسی مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہے اسکولوں کے نصاب میں کھیلوں کو ایک لازمی مضمون قرار دیا جائے۔ ٹھہریں، یہ تھوڑا سا غلطی ہوئی ہے، 7ویں پہ دوبارہ چلتے ہیں۔ کھیلوں کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ یہ منفی اثرات اوپر بتائے ہوئے ہیں، پھر اس کے نیچے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اگر منفی اثرات کیسے ختم کیے جاتے ہیں۔ منفی اثرات یہ ہے کہ لوگ ذاتی طور پر لے لیتے ہیں اور سیاسی طور پر اس کو مسئلہ بنا لیتے ہیں اور مہنگے داموں ٹکٹ فروخت کرتے ہیں، یہ تو اس کے منفی نکات ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں کہ اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سوال ایک طرح سے 2 طرح سے آ رہا ہے کہ پہلے اس کے منفی اثرات بتائیں، پھر اس کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہ اسکولوں کے نصاب میں کھیلوں کا ایک لازمی مضمون ہونا چاہیے، دوسرے مضامین کا برابر کا درجہ دیے، یعنی کھیلوں کے مضمون کو یہ ہمارا ایک پیریڈ تو ہو جاتا ہے کھیلوں کا، جیسے سوشل اسٹڈیز کا ہو گیا، سائنس کا ہو گیا، اردو کا ہو گیا، تو جغرافی کا ہو گیا، تو اس کے ساتھ ہی ایک کھیلوں کا ہوتا ہے۔ تو کھیلوں کے میں بھی باقاعدہ ایک کتاب ہونی چاہیے جو کھیلوں کے رولز اینڈ مختلف کھیلوں کے قواعد و ضوابط، اور ویسے بھی روزمرہ زندگی میں بھی جب آپ چھوٹے موٹے کھیل بھی کھیل رہے ہوں تو اس کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں سب سے پہلے ہم رولز ڈسکس کرتے ہیں، اور لڑکے تو خاص طور پر اس میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ایک مذاق کی ہے کہ لڑکے پہلے رولز بناتے ہیں پھر کھیلتے ہیں، اور لڑکیاں پہلے کھیل لیتی ہیں اور پھر رولز بناتی ہیں۔ تو آپ کو بتائیے کہ رولز بعد میں بنیں گے تو جھگڑا پھر ہوگا۔ تو یہ دونوں کے لیے ہے کہ دونوں ہی جو پہلے رولز بنائیں اور پھر، تو اس لیے ایک کتاب ہونی چاہیے نصاب میں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کھیلوں میں دلچسپی لیں اور اپنے بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ کھیلوں کی ترقی سے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 نیگیٹو اور پازیٹیو کو ہم نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ 7واں سوال ہے کہ منفی اثرات جو ہیں وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، ذاتی طور پر بھی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور ٹکٹ مہنگے بھی ملتے ہیں، یہ بھی ہے۔ تو یہ منفی ہیں اور ان سے بچانا کیسے آپ نے بچوں، یہ جو منفی اثرات کے ساتھ ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ ان سے بچایا کیسے جا سکتا ہے، اور ہم نے اپنے الفاظ میں بھی بچوں کرنا ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں، یہ ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے، وہاں سے وہ کیا ہوا جو ہے وہ اتار کے یہاں پر نہیں لے آنا۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں کیا ہے، آپ دیکھیں اگر اس میں کمی بیشی ہو تو آپ درست بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مخالف ٹیم کے شائقین لڑائی سے گریز کریں، ٹکٹ سستے ہونے چاہیے تاکہ زیادہ لوگ خرید سکیں، کھیل کو کھیل سمجھیں، سیاسی مسائل کی آماجگاہ نہ بنائیں۔ آماجگاہ بنانا یعنی سیاسی جھگڑے کی جگہ بنا لینا۔ تو کھیل کو آپ پرانے میچ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو سیاسی مسئلہ بھی بنا لیا جاتا تھا مختلف ممالک میں۔ کھیل کو نصاب میں لازمی مضمون قرار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہ ایک پیریڈ نہیں بس کہ جا کے باہر گراؤنڈ کا چکر لگا کے تو پھر آئے، یا کلاس روم میں ہی بیٹھ کر تو کھڑے ہو گئے، بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے کھیل لیا، اور اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بک ہونی چاہیے، اس میں مختلف کھیلوں کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے، اور ٹیچر جو آتا ہے کھیلوں کے پیریڈ میں وہ باقاعدہ بچوں کو وہ تمام قواعد بتائے، ضوابط بتائے اور سکھائے اور پڑھائے، اور دوسرے مضامین کے مساوی پڑھایا جائے، یعنی دوسرے مضامین کے برابر، یعنی اس کے لیے لازمی مضمون قرار دیا جائے اور کتاب ایک رکھی جائے جس سے بچوں کو کھیلوں کے اصول اور قوانین پڑھائے جائیں۔ اچھا بچوں، 8واں ہے 5، 6، 7، 8۔ 8واں سوال بچوں، عبارت میں والدین کو ان کی ذمہ داری کا احساس کیسے دلایا گیا ہے؟ 2 باتیں لکھیں۔ یہ بچوں نمبر لکھے ہوتے ہیں، اور بچوں آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اوپر ہم 8ویں پر چلتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنے الفاظ میں ڈالتے ہیں۔ یہ بچوں یہ 8واں ہے، یہاں سے والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کھیلوں میں دلچسپی لیں اور اپنے بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ کھیلوں کی ترقی سے معاشرے میں بہتری آئے گی۔
اب آئیے اس کو ہم کس حد تک اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں 8ویں میں۔ عبارت میں والدین کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس کیسے دلایا گیا ہے، 2 باتیں لکھیے۔ والدین خود بھی کھیلوں میں دلچسپی کا اظہار کریں، کھیلیں بچوں کے ساتھ، یعنی جیسے مائیں ہیں تو وہ بیڈمنٹن کھیل سکتی ہیں، کرکٹ بھی کھیل سکتی ہیں اور انڈور گیمز بھی کھیل سکتے ہیں، لیکن اصل کھیل جو وہی ہے جو اوپن آپ کھیلتے ہیں، اور کھیلیں اپنے بچوں میں بھی کھیلنے کا جوش بڑھائیں، انہیں اچھا کھیلنے پر شاباش دیں تاکہ معاشرے میں بہتری آئے، معاشرہ فلاح اور کامیابی کی طرف آگے بڑھے۔ اس میں آپ ایک اچھا جملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے فلاحی کاموں میں اضافہ ہو۔ بچے جب چاقو چوبند ہوں گے، کھیلیں گے، تو ان کے جیسے ہی آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کی طرف خون جاتا ہے، تو پھر آپ کو اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، آپ کے تصورات اور خیالات بہت واضح ہو جاتے ہیں، آپ اسی کھیل کو جس کو کھیل ہوتے ہیں اس کی بھلائی کے لیے بھی بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں بہت سی بہتری آتی ہے کہ آپ سست اور لاپرواہ نہیں ہوتے، آپ بڑھ کر خود وہ کام کر دیتے ہیں آگے بڑھ کر جو بھلائی کا ہوتا ہے یا صفائی کا ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے، کھیلیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی بھی، ذہنی سطح بھی بلند ہوگی، اور آپ اچھے اشعار لکھ سکیں گے، اچھے مضامین لکھ سکیں گے، اچھے ادیب بنیں گے، اچھے شاعر بنیں گے۔ اور یہ آپ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جب آپ کھیل کر آتے ہیں تو آپ گراؤنڈ میں، تو آگے آپ دوبارہ باقی کے 4 مضمون پڑھنے کے لیے آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بریک کا پیریڈ جو ہے، یہ کھیل کا پیریڈ جو ہے وہ اگلے اور پچھلے پیریڈز کے درمیان میں رکھا جاتا ہے۔ 4 پیریڈز کے بعد بریک آ جاتی ہے یا 5 پیریڈز کے بعد، تو تاکہ پیچھے جو فریش ہو جائیں آپ، اور پھر دوبارہ آپ اپنی پڑھائی کے سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ آپ کے دماغ کے دوران، خون کا دوران جو ہے وہ دماغ تک بہت اچھی طرح سے صاف ستھرا پہنچ رہا ہو۔ بچے یہ والا یہاں تک مکمل ہوتا ہے، اور آگے یہ سوال ہے ایک اور اسی کا پارٹ 2، یہ ہم دوسری سٹنگ میں کرتے ہیں، تو یہ میں آپ کو ویسے دکھا دیتی ہوں۔ یہ ایک ہی پیپر کے 2 سوال ہیں، جو پہلا میں نے ایک آپ کو حل کر کے دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 300 سے 400 الفاظ پر مشتمل اردو میں ایک مضمون لکھیے۔ یہ بچوں مختلف، آپ کو بڑی چوائس ہوگی۔ آپ کو یہ شکوہ رہا ہے بچپن سے کہ ہمیں چوائس بہت کم آتی ہے، 1 یا 2 مضمون ہوتے ہیں، تو ہم انہی میں سے ہمیں چوز کرنا پڑتا ہے کہ ہم کون سا لکھیں، کون سا ہم نے زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ یہاں پر کریٹیو رائٹنگ ہے، تو آپ نے دلیل، یہ ایک ہے دلیل کے ساتھ بات کریں، سیاست ایک اچھا پیشہ ہے، اس بارے میں اپنی رائے دلائل سے ثابت کیجیے۔ نمبر 2 ہے، اس میں آپ بحث کریں گے، کسی ملک کی ترقی میں تعلیم کے کردار پر بحث کیجیے۔ تیسرا ہے تفصیل سے بیان کریں، کسی شادی کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال لکھیے، یہ آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے جو کچھ آپ نے دیکھا۔ بیان جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، تو انسان کسی چیز کو بیان کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، تو وہ آپ نے کرنا ہے کہ آدھی رات کے وقت گھنٹی بجنے پر جب آپ فون اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنے بھائی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، آگے کہانی مکمل کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ بچوں 25 نمبر کا ہے، وہ اوپر والا بھی جو ہم نے کیا وہ 25 نمبر کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلی نشست میں آپ کو یہ والا کام کرواؤں گی۔ تو ابھی کے لیے اللہ حافظ۔